شاید نہیں ہوئی قرآن میں صلی اللہ وصدق رسول النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ دوستان گرامی، چند گھڑی تھوڑا سا وقت میں چاہتا ہوں کہ دل اور دماغ کے برتن ہیں جو ہیں وہ سیدھے ہوں، برتن الٹا ہو، 8 دن بارش ہو، سارے جہان میں سیلاب آ جاتا ہے، الٹے برتن کو اٹھائیں وہ خالی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ الٹا ہے۔ برتن سیدھا ہو، رات بارش نہ بھی آئے، خدا کی قسم وہ جو رات کو برسنے والی رحمت والی اوس ہے نا، جسے اپنی زبان میں ہم تریل کہتے ہیں، وہ تریل بھی نہیں جائے جاتی، اس لیے کہ برتن سیدھا ہے۔ ماشاءاللہ برتن سیدھے۔ یاد رکھنا، زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان مہلتوں کا نام ہے جب وہ مہلتیں ختم نہیں ہوتی۔ کل بات ہو رہی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، صبح میری بھی انجیوگرافی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فلاں کا جگر فیل ہو گیا ہے، فلاں کے گردے فیل ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، فلاں کو یہ ہو گیا، یہی ہوتا یہی ہے، لیکن یاد رکھنا میرے دوستوں بزرگوں، یاد رکھنا 950 سال 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے، 950 سال یہی دل کام کرتا رہا ہے، نہیں فیل ہوا۔ 950 سال یہی گردے کام کرتے رہے ہیں، 950 سال یہی جگر کام کرتا رہا ہے، 950 سال یہی آنکھیں کام کرتی رہی ہیں، یہی ناک کام کرتا رہا ہے، یہی زبان کام کرتے رہی ہے، یہی ہاتھ کام کرتے رہے ہیں، یہی ٹانگیں کام کرتی رہی ہیں۔ بات ہارٹ اٹیک اور گردوں کی نہیں ہوتی، بات تو اس کی دی ہوئی مہلت کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے مختصر عمر 63 سال، کتنی؟ 63 سال، مجھے محبت سے بولے 63 سال۔ میرے رسول اللہ کی عمر 63 سال ظاہری۔ حضرت جبریل امین حاضر حضور ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین حاضر حضور ہوتے ہیں۔ حضور نے مسکرا کر کہا جبریل آ گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ آئے ہو۔ کیسے آئے ہو؟ سنیں، کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ پاک دروازے پر اسرائیل کھڑے ہیں، اجازت مانگتے ہیں وہ اندر آ جائے۔ اب ادھر 950 سال، ادھر 63 سال۔ اب حضرت اسرائیل
انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس خدمت پر مامور کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں آپ کی بارگاہ میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے ارشاد لے کر آیا ہوں, پیغام لے کر آیا ہوں کہ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب, اگر آپ قیامت تک یہاں رہیں, اللہ فرماتا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے, مجھے اعتراض نہیں ہے. سنیں اپنے نبی کی شان, خدا کی قسم, لوگ چوراہوں پر, لوگ گھروں میں, لوگ گلیوں میں, ٹکڑیوں میں, ہوٹلوں میں بیٹھ کر رسول اللہ کی بات اور مناظرے کرتے ہیں. یاد رکھنا اللہ کا محبوب مناظروں اور مکالموں کے لیے نہیں آیا, اللہ کا محبوب اطاعت اور محبت کے لیے آیا. رسول اللہ کے ساتھ جو اپنا رابطہ ہے وہ اطاعت والا رکھے, رسول اللہ سے جو اپنا رابطہ ہے وہ محبت والا رکھے. یہ مناظرے, یہ مکالمے, یہ رسول اللہ کے لیے نہیں ہے. بندہ تو خود جیسے پیار کرتا ہے اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے. ہمارے اندر خود 50,000 عیب ہوتے ہیں, جس کو ہم محبوب بنا لے عیب نظر نہیں آتا, اور جس کو میرا رب محبوب بنا لے, محبوب محبت کے لیے. یا رسول اللہ میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا, میں پیغام لے کر آیا ہوں کہ اگر اللہ فرما رہا ہے آپ قیامت تک رہے, مجھے کوئی اعتراض مجھے بولے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میرے پاس ہے مجھے خوشی بڑی ہوگی. اب انتخاب عاملہ کے لال پر ہے, انتخاب آمنہ کے لال پر ہے کہ قیامت تک یہاں رہنا ہے یا اللہ کے پاس جانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ حضور کہتے کہ میں قیامت تک یہاں رہتا, تو پھر قیامت تک کسی دل نے کام کرنا تھا, قیامت تک کنہیں گردوں نے کام کرنا تھا, قیامت تک کسی جگر نے کام کرنا تھا, اسی وجود نے کام کرنا تھا. بات دل گردے کے ہارٹ کی اٹیک کی نہیں ہوتی, بات اللہ کی دی ملکوں کی ہوتی ہے. یار اس کا اگر پنجابی میں ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے مارے آپ بہانہ تاپ, مارے بہانہ تاپ. میں نے دو چیزیں بیان کرنی, صرف توجہ کریں. موسم کا بھی مجھے ادراک ہے, مجھے اپنی بیماری کا بھی ادراک ہے, لیکن انشاءاللہ بہتر ہوگا. اب سنیں, ہم آئے ہیں دعا کے لیے. کس کے لیے آئے ہیں؟ دعا کے لیے, دعائیں مغفرت کے لیے. اب اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, دعا مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے. کئی لوگ جنازہ کر کے بعد میں چارپائی لے کر بھاگ جاتے ہیں, دعا نہیں مانگتے. میری بات سنیں, یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, ربنا اغفر لی, اس کے معنی ہے یا اللہ مجھے بخش, والدیہ. اس آیت پاک میں 3 جہتیں ہیں. کتنی؟ بخشش کے لیے. یہ کتنی جہتیں ہیں؟ 3 جہتیں ہیں. سنیں, پہلی جہت ہے ربنا اغفر لی, یا اللہ مجھے بخش. یہ اپنی ذات کے لیے.
والدیہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش. دو تیسری کیا وللمؤمنین وللمؤمنین. کوئی شرک میں ہے؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ کالا ہے؟ چٹا ہے؟ پڑا ہوا ہے؟ ان پڑھ ہے؟ چیما ہے؟ چٹھا ہے؟ سید ہے؟ باجوہ ہے؟ اس کی کوئی قید نہیں ہے. قید ایک ہی ہے وللمؤمنین محمد رسول اللہ کے ایمان کی تسبیح کا مڑکا ہو. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور مومنوں کی بخشش فرما قیامت کے دن تک جو آنے والے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں. اب یہ ہے آیت قرآنی، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ دعا ہے. کس کی؟ بڑے بابا جی کی. دعا کس کی ہے؟ بڑے بابا جی کی ہے. بابا آپ کا اور میرا نہیں. جس بابے نے یہ دعا مانگی ہے وہ نبیوں کا بابا ہے، جو اس کا نام ابراہیم ہے. اب سنیں، اگر تین پہلو میں ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش، ٹھیک ہے. والدیہ میرے ماں باپ کو بخش. اگر ماں باپ کی دعا مانگنے میں کوئی قباحت ہوتی، تحفظات ہوتے، یا دعا مانگنی نامناسب ہوتی، اللہ منع فرما دیتا حضرت ابراہیم کو کہ ابراہیم آپ اپنی مغفرت تو مانگیں، آپ کی ماں اور آپ کا ابا یہ میرے بندے ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی لکھا ہے، کوئی ترکڑی تولیں گے، کوئی نتیجہ نکلے گا، پھر ہوگی. آپ اپنی بات کریں، ان کو چھوڑیں. یہ اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی پاک بیٹھی ہوئے تھے نا، نبی پاک بیٹھی ہوئے تھے تو نبی پاک کے پاس جو مکے کے رئیس تھے ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک انہیں وصیت اور ان کے ایمان کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں. دیکھو نا، تسی کنک ان کٹنی ہے نا، ایک باری حال بانا ہے، پھر دوسری باری بانا ہے، پھر انہوں نرم کرنا ہے، پھر چھٹا دینا ہے، پھر وہ تو حال بانا ہے. ایک کنک کٹن واسے کتنا چارہ کرنا پڑنا ہے. جس دل میں ایمان نہ بوٹا لانا ہو نبی پاک ان سے محنت فرما رہے تھے نا. نبی پاک کے پاس حضور کی دامن کرم میں ایک نابینے صحابی بیٹھے ہوئے تھے. سنیں، میں آپ کو اللہ مزاج قدرت بتا رہا ہوں. قدرت کا مزاج کیا ہے؟ اب نبی پاک جب ان سے مخاطب ہوئے نا، ایمان کی دعوت اور محبت فرما رہے تھے. اب وہ جو نبینے صحابی تھے نا، وہ بار بار حضور کی طرف لپک ہے، یا رسول اللہ میری بات سنیں، یا رسول اللہ میری بات سنیں. حضور نے یہ محسوس فرمایا کہ آنکھوں سے معذور ہے، اس کو اب پتہ نہیں ہے میں کن کو دعوت اسلام دے رہا ہوں کہ مجھے تنگ کر رہا ہے. آپ نے اسے محسوس فرمایا اور یہاں ماتھے پر بال آئے حضور کے غصے کے. آپ نے محسوس فرمایا نا، ماتھے پر رسول اللہ کے ماتھے پر بال آئے. خدا کی قسم اسی وقت شاہ پر جبریل کا نزول ہویا. اوپر سے جبرائیل آئے، انہوں نے کہا یا محبوب اللہ، اے اللہ کے محبوب. اللہ فرما رہا ہے عبس و تولا، غصے ہوتے ہو اور تیوری چڑھاتے ہو. اے میرے محبوب
میں نے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی خوبصورت بنایا، مجھے یہ بات اچھا نہیں لگتے۔ یہ مزاج قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو چھوڑے، یہ مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو ان کو چھوڑے، ان کو اس اندر کی طرف مائل ہو جو ظاہری اکھیاں نہ رکھنے کے باوجود دل کی آنکھوں سے آپ کو پہچان کر آپ پر ایمان لے آیا ہے، اس اندر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ قدرت کا مزاج ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ میرے والدین کو بخشش فرما، اگر اس میں کوئی دباؤ ہوتے تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا، پھر یہاں ہی نہیں روکے، ساری ایمان والوں کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حصار رحمت میں محفوظ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو محفوظ فرما کر 4,500 سال بعد 4,500 سال بعد وہی کی صورت میں اپنے محبوب کو اپنی بخشش کی امت کے تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ اب میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں محسوس نہیں کرتا، میں اگر کہوں کہ میں فوت ہو جاؤں گا، تھوڑی میں میرے پیار کرنے والے ہیں، وہ میرا سوم کرائیں گے، میرا دسواں کرائیں گے، میرا چیلم کرائیں گے، میں کسی کا نہیں کہتا، میں اپنا کہہ لیتا ہوں نا۔ دیکھنا ہی ہے تھوڑی والے تو میرا تیسرا بھی کرا دیں گے، 10واں بھی کرا دیں گے، 40واں بھی کرا دیں گے، سالانہ بھی کرا دیں گے، تھوڑی والے تو بھلا کر رہے ہیں، لیکن سعادت علی شاہ تو نے خود اپنے بھلے کے لیے کیا کیا ہے؟ میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ نکوٹی پچھلی دعاواں تے تیجیاں تے نہیں رہنے چاہیے نا، سانو خود روز مرنی بنیاد تے اللہ نے بارگاہ جو اپنی مغفرت، اپنی بخشش، اپنے گناہاں دی معافی دی التجا اور نیکیاں دی قبولیت دی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اس سے توجہ کرو، اور اس میں بہترین طریقہ روز 5 وقت کی نماز، اور اس میں کیا ہے دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ، اس کو کہاں ایڈجسٹ کیا ہے نماز میں؟ جب بھی کوئی بڑے فرض، جب بھی کوئی بڑے واجب، جب بھی کوئی بڑے سنت، جب بھی کوئی بڑے نفل، جب کوئی بڑے تہجد، جب کوئی بڑے اشراق، چاش، ابابین، جب کوئی جمعہ پڑھے، جب کوئی عید الاضحیٰ پڑھے، جب کوئی عید الفطر پڑھے، وہ تان کہاں ٹوٹے گی؟ یہ حضور نے ایڈریس کیا، تان ٹوٹے گی ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی۔ اب اگلی بات سنو، رسول اللہ بیٹھے ہوئے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، سنیں مسئلہ سنیں۔ رسول اللہ تشریف فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا میرا
عمر کدھر ہے؟ دیکھا نا شاہ جی سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو نبی تخت السرا کی بھی بتاتا ہے، جو نبی عرش اللہ کے بتاتا ہے، وہ ادھر پوچھ رہا ہے عمر کدھر ہے؟ آگے بڑھے یا رسول اللہ میں تو آپ کی خدمت میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور اس مجمع میں عمر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ میں تو آ گئے۔ آپ سنیں، دونوں آئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک، اپنا پیرہن کرتا وہ دونوں کو دیا۔ ارشاد کیا فرمایا؟ اس ارشاد پر توجہ رکھیں، حضور نے کیا کہا عمر سے اور علی پاک سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمر جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، علی جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، یہ بات سنیں بڑے کام کی بات ہے، جب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تو آپ نے عرب شریف کو چھوڑ دینا ہے، مکہ سے چلے جانا ہے، مدینہ شریف کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے کرن میں چلے جانا ہے۔ کدھر جانا ہے؟ کرن ایک علاقہ ہے، جس طرح آپ کو کہنا پٹوار چلے جائیں یا آپ کو کوئی کشمیر چلے جائیں، او گلگت بلتستان چلے جائیں، حضور نے فرمایا کرن چلے جانا۔ جی یا رسول اللہ ارشاد، وہاں میرا ایک اویس ہے، مجھے بولے محبت ہے، اویس ہے میرا اویس، اس کو جا کر میرا یہ کرتا دے کر اس کو میرا سلام دینا اور انہیں میرا پیغام دینا کہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اب یہاں ایک باریک بات ہے، حضرت اویس کرنی کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت اویس کرنی حضور کے صحابی نہیں تھے، دور ایک ہی تھا، دور وہی تھا، زندگی میں ایک دفعہ آئے رسول اللہ کی ملاقات کے لیے، وہ بھی ماں نے کہا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر رسول اللہ کام نہ ہوئے انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا، اور ایسے ہی انہوں نے کیا۔ ماں کا حکم نہیں ٹالا۔ اس پر اگر میں بحث کروں بڑا ٹائم چاہیے، میں آپ کا ٹائم بالکل اب شارٹ کر رہا ہوں۔ میرے ویس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اب جاننے والے صحابی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، صحابیوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی پاک کی چھوٹی شان ہے، حضرت عمر پاک کی چھوٹی شان ہے۔ اسی کہنے نا اے کم پہ گیا، سنو پھر دوسرا بندہ کہنا ہے کہ آپ دل سے پتھر رکھ کر اے بڑا لیڈر ہے فلانا ہے، اسے چلے جاتے کم ہو جاتی۔ اگو لفظ سنو، وہ کہنا یار میری غیرت نہیں گوارا کرنی، چلو جڑا چل جاسا میں اتنے نہ جانا۔ یہ 5.5 عام بات ہے۔ دوسری بات کہ جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ ہر بندہ ایک سوال کر رہا کہ جائز ہے کیا؟ رسول اللہ چنیں گے تو میں
ایک غیرت دا مرکب تے جڑا جائز ہے ناجائز دوبا چنے باب العلم دعا صحابیہ یہ نہیں آکھا کہ یا رسول اللہ ساڈے کول ابو بکر بڑھے تواڈے تے سب تو پہلے ایمان آنا ہے بڑھے بابے انہاں چھوڑ کے اسی گھر میں چلے جائیں گے نہیں نبی پاک قیامت تک دروازہ کھولنا سے عمر پاک نے بڑی شان سنو عمر پاک نے بڑی شان علی پاک نے بڑی شان رسول اللہ غیر صحابی کو بھیج کے دروازہ کھولیا کہ اے عمر علی اگر اس قابل کوئی ہوئے تے ظاہری شان وچ گھٹ بھی ہوئے کم کران اس کو جاننا کوئی حرج نہیں میں تو بھیج رہا اگر اس قابل کو ہوئے تو جانا اتنے جانا شرک نہیں ہے اتنے جانا بدعت نہیں ہے صحابی نہیں غیر صحابی کو جانا نبی پاک آپ بھیج کے بدعت کا دروازہ بند کیتا اگر کوئی اس قابل ہوئے جس نے رب سننا ہوئے اس کو چلے جایا کر عرض کیتی یا رسول اللہ اگر انہاں دعا مانگی دیتے کتنے بندے بخشے جا سکتے اگر انہاں دعا مانگی دیتی تو کتنے بندے بخشے جا سکتے نبی پاک فرمایا اتنے مکے وچ ایک قبیلہ بنو کلب ہے قبیلہ بنو بہت بڑا قبیلہ انہوں نے شیویا بکریاں رکھنی حضور فرمایا جتنے بنو کلب نے قبیلے دیاں بکریاں نے وجود تے والن جتنے بنو کلب نے بکریاں نے وجود تے والن میرے اویس ایک باری دعا کیتی انہاں والا ہی جتنے بندے بخشے جا سکتے اور اگلی چسکے نگال چھڑو چسکے نگالے ہوئے کہ اس وقت ایک ارب تے 60 کروڑ مسلمان ہیں کتنا 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے مسلمان فوت ہو گئے پھر قیامت تک آنا میری گل سنو نہ حالی تک بنو کلب نہ قبیلہ مکیا تے نہ انہاں دیاں بکریاں مکیاں یہ امت پہ ودنی ہے نا تے ودنا قبیلہ بھی پیا تے جے امت پہ ودنی ہے نا تے ودنیاں بکریاں بھی پیاں میں حضور نہ کرم حضور نے مہربانی اور حضور عنایت اپنی امت نے بخشش نے جڑا دروازہ کھول کے گئے نا میں تو ہن بھی آنا پوری امت 5 بکریاں نہیں مارے صحیح بات تو 5 بکریاں نے وال گنڈا کم چلنا اور سونیو میرے پروردگار نے محبوب اپنی امت نال پیار اور اس نے بخشش نے دروازے کھول کے اسی آنے ہن دعا منگنی چاہیے نہیں کرے میں کہا تسی منگو نہ منگو یہ تاڑے اپنی خوشبختی تے بدبختی ہے نا لیکن اڈیاں تے ایڈوانس دعائیاں ہوئیاں اسی ایک لفظ آنا اور تو کو ٹھیکے دار ہے تو کو سارے جہان نہ ٹھیکہ چاہیا کوئی کسی نے ٹھیکے دار نہیں لیکن دین اسلام اتنی رحمت اللہ کڑا درخت ہے اس سارے جہان نہیں بخشش نہ ٹھیکہ چاہیا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس واسطے سونے ہو جس وقت اپنے دین اسلام نال اپنا رابطہ رکھو جس وقت رسول اللہ نے ذات نال رابطہ رکھو جس وقت اسلام نے ارکان نال رابطہ رکھو تے بخشش تہاڈا مقدر ہے بخشش تہاڈا مقدر ہے مہربانی اللہ نے تہاڈا مقدر ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی تہاڈا مقدر ہے
ہاں تسی اسی آپ دروازہ بند کر چھوڑیے اسے اللہ نے کی کسور اپنی بخشش نے دروازے واسطے دعا والا دروازہ کھڑکانے رہ کرو حضرت امام علی مقام 9 محرم کیڑی جب بولو 9 محرم عشاء کا ٹائم کی رات آپ نے محبین گنے ایئرپورٹیں سے گنے سامنے بیٹھے آپ فرمایا او میرے محبین جی اسے تک معصوم بچے بھی آپ نے جوان آزاد بھی آپ نے عاشق بیٹھے آپ آخیا کی 9 محرم شام آپ آخیا کہ کل قیامت والے دن میں تہاڈی وفاداری تابعداری اور جانثاری نہیں اپنے نانا جیاں رپورٹ دے سا میں تہاڈے کوئی شک نہیں ہونا تسی میرے تابعدار ہو وفادار ہو جانثار ہو اور میں تہاڈی بخشش دی دعا اور اپنے نانا جیاں تہاڈے واسطے قیامت وچ شفاعت دے واسطے عرض کرساں کہ انہاں دی شفاعت کرو یہ گل پکی ہو گئی ابھی جی پکی ہو گئی آپ فرمایا ہن بھی جڑا واپس جانا چاہنا میں کوئی اعتراض نہیں میں ٹھڈوں پہ اجازت دینا چلے جاؤ اور گل سن میں اس موٹر سے راتی 3 سوا 3 لنگ رہا میں نہ اپنے مسکین اور فون ہے میں فون چاہیا اگر سائن جی کی گل ہے اگر میں نارو واسطہ رہی نے گانا تو باہر ڈاکو آ گیا میرا کوئی بندوبست کرو میں سنو لطیفہ نہ سنانا بالکل امر واقعہ سنا ہے میرا بندوبست کرو باہر ڈاکو آ گیا میں کہا اچھا میں کہا ساریاں فون اتنے کرو نا اگر اس فون بند کر چھوڑے میں نے اور میں پریشان ہوں میں پر شفیق کا فون کیا اور اس میں راتی 3:15 بجے پہلی بیل دی چک لے مرشد بسم اللہ کریے تھے میں کہا نہیں یار پریشانی ہے کہ حکم دو میں کہا تو اتنا دور ہے شفیق جتنا کہتوں ہے لوکل سڑک ہے نا اتنا دور ہے کیا چلو 4 قدم اور کر دوں میں کہا یار اتنے ساری نے کہا سائیں ہوئی تو ڈاکو آ گیا یار تو 15 کا کال کرو تو آپ بچے 5-7 سے پہنچو اس نے کہا ضرور 15 اسی آپ ہی میں آپ جانا اس کو 3-4 موٹر سائیکل 8-10 ایک بچے لال کو ویپن شیپن کہتے تھے میں ساتھ سے فاٹک ٹاپ سے اگے اشر زکات نے جڑا بورڈ لگیا وہ تو سجے ہوتے سجی گلی میں کھپا آخری مکان تاری نہ وہ 2 منٹ بعد اسے پہنچ گئے اگے جی اسی تاری نے مکان میں باہر کھلوتے ہیں مگر پھر اگے کچھ شہر کوئی نہیں سنو کتنے شہر کوئی نہیں میں سائی اور فون کیا انہوں نے آخا باہر انہوں نے ادم مچایا خیر میں پریشان میں تو باہر کھلوتے ہیں ادم اندر مچا پتہ ہی نہیں نا میں پھر شفیق کا فون کیا میں کہ شفیق ابھی جی میں کہ پتر موسم کیسا ابھی جی موسم تو بڑا چسکے آلا میں کہ ابھی جناب بڑا ٹھنڈا جھکڑ چلے ہے میں کہ تاری نہ گیٹ جڑا یہ بھارا کے حلقہ اگے
بابا حضور بہت چنگا تے گزارا کرتا ہے باقی ہوا نہ کھڑکنا پیا تو بڑا کھڑکا بچایا سو اور میں سنگرا فون کیتا میں مرو بار ڈاکو نہیں بار چکھڑ آیا اس نے گیٹ پہ کھڑکنا میں کیوں گل سنائی کہ باہر پریشانی ہوئے لوگ باہر کمک منگانا فون کر کے اپنے لگدے نو اپنے جانے سامنے نو فون کر کے بلانا بھی میں آؤ بیٹھا اور میں آقا اے امام پاک کتنے بڑے دلیر سخی ہو وہ سامنے موجود ہے دشمن تسی اپنے چھٹی پہ دینے ہو سنو انہوں نے آخیا چراغ گل کرو چراغ جی میں بولو ہے نا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی جائے تو اس کو ترچھی نگاہ نہ کوئی نہ بیٹھے اس نے توہین نہ ہوئے امام علی مقام دنیا نے آخری استرار اور پریشانی میں بھی احترام انسانیت کا دروازہ کھول کے گیا انسانیت کا احترام اگر آج کوئی جانا کہ میں کربلا نے واقع شامل ہونا چاہنا 1400 سال بعد میں شامل ہونا چاہنا کیا کرو کی جہاد کرنا کیڑے میدان میں جانا کس کا ہر گھر بچے کربلا ہوئے ہون بھی موجود ہے یاد رکھو جس وقت سردیاں رضائیاں نہ کمبل جوڑ کے گرم بسترے چھتے ہونے نا صبح اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم نی آواز آنی نا تے کربلا مچی ہونی شیطان آنا بار بار سردی ہے بار زکام ہے بار نمونیا ہے وہ بسترے بڑا لو وہ بسترے بڑا رہنا یہ یزیدیت ہے تے بسترہ ہٹا کے وضو واسے تیار ہو جانا کہ حسینیت حی علی الصلاۃ احترام کرنا ہے حسینیت حی علی الفلاح احترام کرنا حسینیت ہے الصلاۃ خیر من النوم جڑی یہ حسینیت ہے اگر آج بھی حسین نے قافلے شامل ہونا چاہتے ہو کہ جس وقت اللہ اکبر نی صدا آئے کرنا اس طرح نہ کرے گا کرنا اس طرح کر کے ہٹنے کرنا نہ سن کے اس اذان میں احترام کر کے نماز واسے کھلو گے اللہ میں دسو میں حسینی ہوں رسول اللہ میں دسو یا رسول اللہ میں یزیدی نہ میں حسینی ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کس چیز نے کہ اسی اپنی مغفرت کی دعا کریے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے کس چیز نہیں اسی ماں باپ نے مغفرت کی دعا کریے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے کس چیز نہیں اسی حضور نے پوری امت نے مغفرت کی دعا کریے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے کس چیز نہیں سانو حسینی ٹولے میں شامل ہونے نماز پڑھ کے رمضان کا احترام کر کے حج کی خواہش رکھ کے عشر اور زکات دے کے ماں باپ کا ادب تے احترام تے خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سانو حسینی ٹولے میں شامل فرمائے اچھا بولو آنکھو آمین اچھا بولو اچھا بولو اور یہ جس طرح جانا لے واسے مغفرت کی دعا کرنی اپنے گناہاں نے معافی واسے التجا کرنی میرے پیچھے پڑھو 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 استغفار استغفار جو بولو استغفار استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی تعالی ربی
ربی من کل من کل ذنب ذنب واتوب علیہ واتوب علیہ استغفار استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی تعالی ربی ربی من کل کل ذنب ذنب واتوب علیہ واتوب علیہ پھر پڑھو استغفار استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی ربی من کل کل ذنب ذنب واتوب علیہ یا اللہ ساڈی توبہ یا اللہ ساڈی توبہ چھوٹے بڑے گناہ دی توبہ چھوٹے وڈے گناہ دی توبہ اگلے پچھلے گناہ دی توبہ اگلے پچھلے گناہ دی توبہ یا اللہ ساڈی توبہ یا اللہ ساڈی توبہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم